أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صلوات. ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں ایام فاطمیہ 1444 کا یہ خمسہ آج اس مجلس سے شروع ہو رہا ہے. یہ ایام بہت ہی اہم ایام ہیں. یہ وہ دن ہیں جن کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. یہ وہ دن ہیں جن کی پوری ملت کو ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ اس موقع پر جناب معصومہ کا ذکر کیا جائے، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو سمجھ کر ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. امت جس انتشار اور پستی کا شکار ہے اس کا علاج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ اور ان کا اتباع ہے. اگر ان کی تعلیمات پر آج امت متفق ہو جائے، آپ کی ذات گرامی پر متفق ہو جائے تو سارے مسائل امت کے حل ہو جائیں. اگر لوگ سمجھ لیں اس جملے کو جو شہزادی نے فرمایا تھا خطبہ فدق میں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں سمجھ لو میں فاطمہ ہوں. اور یہ وہی جملہ تھا خود جو پیغمبر نے، آپ کے والد گرامی نے امت کے سامنے جب ایک بار اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو لے کر چلے تو لوگوں سے کہا سنو، یہی بات کہا، من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها فليعلم انها فاطمہ. دیکھ لو جس نے ان کو پہچان لیا ہے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا تو سمجھ لو کہ یہ فاطمہ. آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ ذکر ہوتا ہے. ایام فاطمیہ کو بڑے اہتمام سے مومنین مناتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں. اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور یہ ایک مجلس کے بجائے ایک سے زیادہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر پوری زندگی صرف حضرت زہرا کا ذکر کیا جائے تو کم ہے. کیوں؟ ہر بات اسلام میں لاجیکل ہے، ہر چیز اسلام کی عقل اور منطق کی بنیاد کے اوپر قائم ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ان ایام میں اس ذات گرامی کا ذکر کیوں کریں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان ایام کو اتنی اہمیت دیں؟ آپ یقین جانیں اگر حقائق پر نظر انسان صحیح انداز سے ڈالے اور غور و فکر کرے اور توجہ کرے اور قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھے، انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھے،
تو اس کو ایک بات نظر آئے گی کہ تمام انبیاء کی تعلیمات، تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے خاتم النبیین کی تعلیمات میں، اور خاتم النبیین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ذات فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے، اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ تو ہم نے ان 5 مجالس کے لیے جو عنوان معین کیا ہے اور جو موضوع منتخب کیا ہے، اتنے موضوعات ہیں اور انسان آخری وقت تک پریشان رہتا ہے کہ بھئی ایک بحر ذخار ہے علم اور معرفت اور فضیلت اور مناقب اور عظمت کا، تو ہم کس پہلو کو بیان کریں شہزادی کی؟ 5 مجلسیں ہوتی ہیں، مختصر سا وقت ہوتا ہے، قوم کا بھی وقت قیمتی ہے، کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہم لے کے اٹھیں، ہم سمجھ کے اٹھیں اور اس کا فائدہ نہ صرف اس مجمع کو ہو بلکہ جب کبھی بھی یہ گفتگو سنی جائے لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، لوگ سمجھیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کا آغاز اس طرح کیا جائے اس بات کا کہ یہ مجلس سے ہم گفتگو کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی روشنی میں، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا، لوگ سننے کو تیار بھی ہوں گے کہ بھئی حضرت زہرا قرآن کی روشنی، ان کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ جذباتی ہے اور ہم جوش میں اور جذبات میں آ کر ہم کسی ایک شخصیت سے اس طرح اٹیچ ہو گئے ہیں کہ بس ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور عقل و منطق اور وحی و قرآن سے اس کا نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن حضرت زہرا کی زندگی کے پہلوؤں کس انداز سے اجاگر کرتا ہے، ان کے فضائل کو کیسے پیش کرتا ہے، ان کی شخصیت کو کیسے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ قرآن میں حضرت زہرا کی کیا فضیلت بیان کی گئی۔ آج کی مجلس میں ایک صفت شہزادی کی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے صفت علم و عصمت۔ علم و عصمت کا بہت ہی آپس کا گہرا تعلق ہے، میں اس پر عرض کروں گا، لیکن کیوں یہ موضوع کیوں انتخاب کیا جائے اور کیوں ہم قرآن کی روشنی میں شہزادی کی بات کریں، یہ بھی کیوں، ہر چیز میں کیوں آتا ہے۔ لیکن جو پورا دین، میں نے ایک بات کہی کہ یہ دین خلاصہ ہوتا ہے شہزادی کی ذات میں، یعنی اللہ نے کچھ اس طرح کا نظام رکھا اب کہ حقیقی معنی میں مومن کی پہچان معرفت حضرت زہرا کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ جناب معصومہ ایک وہ خط فاصل ہیں، یہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گا، یہ حضرت زہرا ہی کی ذات میں ملے گا۔ وہ خط فاصل ہیں کہ جس کے بعد اب کوئی شامل نہیں ہو سکتا غیر مومن، اس طرف کا ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا۔ حالانکہ خط فاصل تو امیر المؤمنین ہے نا، مومن اور منافق کی پہچان کس کی ذات ہے؟ علی کی ذات۔ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرما دیا ہے بھئی منافق کیا ہے؟ منافق وہ ہے کہ جو کفر کو چھپائے، ایمان کو ظاہر کرے۔ جب ایسا ہے تو کیا منافق مسلمانوں کے مجمع میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کمال ہے، منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو مسلمانوں کے مجمع میں رہے، تبھی تو منافق ہے۔ اچھا جب ہے تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں کے ذہن کو خراب کر سکتا ہے کہ نہیں؟ عقیدوں پر حملہ کر سکتا ہے کہ نہیں منافق کا؟ بالکل، سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیجیے، بھرا ہوا ہے منافقین کے ذکر سے اور ان کے خطرات سے اور ان سے کیسے بچنا چاہیے اس بات سے۔ سورہ توبہ آپ پڑھ لیجیے، سورہ منافقون آپ پڑھ لیجیے۔ تو جب اتنا بڑا خطرہ ہے اور تعریف منافق کی یہ ہے، یعنی ڈیفینیشن منافق کی یہ ہے کہ اس کا کفر چھپا رہتا ہے اور دل میں رہتا ہے، تو کیا آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کو منافق کہہ دیں؟ بتائیے، آپ کو حق ہے آپ کسی کو منافق کہیں؟ اس لیے کہ اس کا نفاق تو دل میں ہے۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ ہم تو ظاہری تو دیکھ سکتے ہیں، بھائی کسی نے نماز پڑھی، ہماری مسلمان بات ختم ہو گئی، ہم کیسے کہیں کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، نفاق کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اب دل میں کوئی اترا نہیں تو ہم پہچانے کیسے؟ پہچانیں گے نہیں تو ہم بچیں کیسے منافق سے؟ ہم اس خطرے سے بچیں کیسے؟ تو یا اللہ تیرے عدل کا تقاضا ہے کہ علم تو تجھ کو ہے کہ کون ہے منافق اور کون ہے مومن، لیکن تو ہم کو بھی بتا دے
تاکہ ہم بھی مومن کے قریب ہو جائیں، منافق سے بچتے رہیں. تو کہا ہاں ہم ظاہری علامت ایسی بتا دیں گے کہ قیامت تک یہ علامت رہے گی. اے نبی تم بتا دو مسلمانوں کو. تمام معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آج تک کسی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی سے کہا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. یا علی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو مومن ہو. توجہ ہے. اور تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ منافق ہو. تو مومن و منافق کی پہچان تو ہو گئی. اب جہاں ہمیں تاریخ کے کسی کونے میں وہاں سے لے کر آج تک کسی مجمع میں علی کے ذکر کے بعد اگر کسی کا چہرہ اترتا ہوا نظر آئے تو ہم پہچان لیں گے کہ نہیں؟ اگر چہرہ کھلتا ہوا نظر آئے تو ہم پہچان لیں گے کہ نہیں؟ ارے بھئی یہ تو صحابہ خود کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہم مومن و منافق کی پہچان اسی طرح کرتے تھے. جو علی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا سمجھتے تھے مومن ہے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اور یہ پیغمبر نے یہ علامت بیان کی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. تو پتہ چلا کہ ایک علامت ہے. مگر ایک مشکل کیا ہے؟ توجہ کیجیے. مشکل یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ علی کی محبت ایمان اور نفاق کی علامت بن گئی. مگر جو بھی پھر علی کے ساتھ آ گئے کیا سب وہ مومن ہیں؟ اب یہاں پھر ایک باریک مسئلہ آیا کہ بھئی کیا منافق علی کی محبت بھی چھپا سکتا ہے کہ نہیں؟ علی کی دشمنی چھپا سکتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہاں آ گیا نا کہ ٹھیک ہے علی کی محبت تو ہو گئی معیار. اب جنگ ہو رہی ہے، اس طرف مومن ہے اس طرف منافق ہے. منافق کون ہے؟ جو علی کے مقابلے پر آ جائے تو بات کلیئر ہوگی. اب وہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. لیکن اب پھر جو خود علی کے لشکر میں ہیں کیا سب مومن ہیں؟ کیا سب مومن ہیں؟ بھئی منافق کی تو پہچان ہو گئی. اب ہم کو مومن کی پہچان چاہیے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان ہے حب زہرا. یہاں آنے کے بعد اب کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لکیر اب میں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اس بات کو پیش کروں گا آپ کے ساتھ. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جناب معصومہ کے سلسلے میں یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے. اس پر توجہ کیجئے. آج پہلی مجلس ہے. امت مسلمہ میں کوئی بھی آج تک ایسا نہیں آیا، کوئی پیدا نہیں ہوا یہ کہنے والے کھل کر کہ میں علی سے نفرت کرتا ہوں. جنگ کرنے والے بھی جنگ کر رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں؟ خطا اجتہادی ہوئی ان سے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جو جنگ کی وہ صحیح جنگ کی تھی. حق پر کون تھا؟ حق پر علی. پھر وہ بھی ٹھیک تھے. بھائی اسلام کو چھوڑیے، انسانی ویلیوز جو ہیں اور عقل جو ہے اور یونیورسل جو فیکٹس ہیں ان کی بنیاد کے اوپر سچ ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ مومنین کا ولی ہے. لیکن کافروں کے لیے کیا کہا؟ والذین کفروا ولیہم الطاغوت. نہیں، اولیاءہم الطاغوت. اس لیے کہ باطل میں کثرت ہوتی ہے. باطل ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، حق ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہاں بھی پہچان کی ضرورت پڑی. تو امت نے کیا کیا؟ سنیے. امت کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اسلام ایک ایسا معیار چھوڑ کے جا رہے ہیں حق و باطل کا. علی کی ذات، فاطمہ کی ذات، حسن اور حسین معیار حق و باطل ہیں. اور ایسا معیار ہیں کہ اس کو قرآن نے پیش کر دیا پریکٹیکل میں، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. تو امت نے کیا کیا؟ اس کو چھپانا شروع کیا، ان حقیقتوں کو چھپانا. اب آپ دیکھ لیجیے خطبہ جمعہ ہر موضوع پر ہوگا. آج ضرورت اس بات کی آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں دنیا کو بھی بتائیں کہ اسلام کتنا پیسفل ریلیجن ہے. جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، وہاں پر ضرورت اس بات کی کہ نو اسلام از اے پیسفل ریلیجن. اور اس کے لیے بہترین مثال مجھ کو آپ بتائیں کیا ہے؟ ہسٹری میں بہترین مثال اسلام کے پیسفل ہونے کی بتائیے. سب سے بہترین خاص طور پر ان لوگوں سے، یہ اس ملک میں جہاں کرسچن کی اکثریت ہے،
جب آپ کسی کرسچن سے بات کریں اس سے کہیں کہ اسلام از پیسفل، انہوں نے کہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ان سے کہیں بھائی آج تک ہسٹری میں اسلام نے، مسلمانوں نے، مسلم جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان کی بات ہو رہی ہے، بات کہ لوگ جو اسلام کے نام پہ کچھ کریں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن اسلام نے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں 80 جنگیں ہوئی ہیں، ایک بھی جنگ کرسچنز کے خلاف نہیں ہوئی، ایک بھی جنگ کرسچنز کے خلاف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرسچنز کبھی تلوار لے کر نہیں آئے، جب وہ تلوار لے کر نہیں آئے تو ڈیفنس کا موقع ہی نہیں تھا، تو اسلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب ہے اسلام ہمیشہ تلوار اٹھاتا ہے ڈیفنس میں۔ اگر کرسچنز تلوار لے کر آتے تو اسلام بھی تلوار ان کے خلاف اٹھاتا ڈیفنس میں، کیونکہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا تو انہوں نے ڈیفنس نہیں کیا، جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، لیکن ہاں مقابلہ ہوا، جنگ نہیں ہوئی، مقابلہ ہوا۔ اور یہ مقابلہ کتنا پیسفل ہے آپ توجہ کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو نمبر 1 کوئی بات پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس واقعے کو پیش کرنا چاہیے، پوچھے مسلمانوں سے پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے پیش کرنا چاہیے کرسچنز کے سامنے، نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے، بعد میں دوسری باتیں کریں اسلام کی ڈیفنس میں۔ ان سے کہیں کہ 10 ہجری تھا، 10 ہجری 10 ہجری کا مطلب کیا ہے کہ پورے عربین پیننسولا پر اسلام کی حکومت تھی، اسلام اپنے پاور کی پیک پہ تھا، تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے، سارے قبائل مسلمان ہو چکے تھے، پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا، پورا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا، حکومت اسٹرانگ گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی، پیغمبر طاقت کی پیک پر تھے۔ اس موقع پر ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹا سا ایک وفد آتا ہے اور آ کر کہتا ہم تو آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بہت آسان تھا حکومت کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو کہنے کہ سنو بحث کا زمانہ گزر گیا، ہم تم کو سب کچھ بتا چکے ہیں، یہ پورا علاقہ مسلمان ہو چکا ہے، just you have to accept what we say period۔ جاؤ، سننا ہے تو سنو، نہیں سنو تو یا تو اس ملک سے نکل جاؤ یا پھر تم سزا کے مستحق۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو اس کمزور وفد کو ڈرا دھمکا کے مسلمان بنانا کتنا آسان تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں کیا۔ میں ابھی مبالغہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آگے شاید میرے درمیان گفتگو، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا اور کیوں ہمیں ضرورت ہے حضرت زہرا کی شخصیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، کیوں ضرورت ہے، میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے کیا کیا، ان کی ذات گرامی کو کس انداز سے چھپانے کی کوشش کی، ان کے فضائل کو، وائی اسلام کی دشمنی۔ تو یہ واقعہ کیا ہوا، گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، سب باتیں ہوئی، وہ پورا سورہ موجود ہے جس میں کیا باتیں ہوئی، کیا کیا دلائل دیے گئے، کیا انہوں نے کہا، کیا پیغمبر اسلام نے کہا، وہ قرآن میں موجود ہے۔ آخر میں وہ نہیں مانے، ساری دلیلیں جو لوجیکل دلیلیں تھیں، عقلی دلیلیں نہیں مانی۔ اب یہاں موقع تھا بھی دیکھو، تم نے کہا کہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم بحث کے لیے تیار ہو گئے، تم کٹھوجی پہ اترے ہوئے، ضد پہ اترے ہوئے، اب بھی نہیں مان رہے۔ اب اگر نہیں مانتے تو اب اسلام کہہ سکتا تھا اب تم کو ماننا پڑے گا، یا پھر اس ملک کو چھوڑ۔ ابھی بھی نہیں کہا، اب کیا کہا، اچھا بھائی تو تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت نزدیک ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں بس وی آر رائٹ، اس لیے کہ ہمارے پاس عیسیٰ ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مریم ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی ان کو ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں ہے، ان پر اپنی طاقت کا زور جمانا نہیں ہے، ان کو ابھی بھی عقل سے سمجھاؤ۔ کا ایمان نہیں رہے، کوئی بات نہیں، یہ کیا لے کر آئے، کا روحانیت، اسپرچولیٹی کا زور لے کر آئے، اور یہ لوگ کچھ شخصیتوں کو سامنے لے کر آئے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ مریم، ہمارے ساتھ عیسیٰ کا، ٹھیک ہے چلو یہی صحیح، آپ ہم دونوں جمع ہو جائیں، ہم اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر عذاب آ جائے۔ یہ بات ہے نا، پورا موبائل آپ کے سامنے نا، ابھی میں پڑھ نہیں رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہوا کیا۔ تو دیکھیں کتنے سٹیجز ہیں جہاں پر زبردستی کی جا سکتی تھی، ان پر نہیں کی۔ جب نہیں کی تو یہاں پر موقع آیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم دونوں مباہلہ کریں، مباہلہ ہوا، مباہلہ میں وہ وڈرا ہو گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے مریم کی بات کی ہے، اب انہوں نے فاطمہ کو دیکھا، وہ بھی حجاب میں، حجاب میں دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ ہم اس کے مقابلے پر مریم کو نہیں لا سکتے۔
ہم مریم کا حوالہ یہاں نہیں دے سکتے. اچھا کیوں ایسا کہا؟ اس لیے نہیں کہ وہ فاطمہ کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ وہ مریم کو پہچانتے تھے. چونکہ وہ مریم کو جانتے تھے، انہوں نے مریم سے کمپیئر کیا تو انہوں نے فوراً اپنے کو وڈرا کر لیا. عیسیٰ کو، عیسیٰ بہت عظیم صحیح، لیکن یہاں یہ دو جو بچے چلے آ رہے ہیں ان کے چہروں کو دیکھا، چونکہ عیسیٰ کو پہچانتے تھے، ان کی تعلیمات سے واقف تھے، انہوں نے سرنڈر کر دیا. اب تو بات ختم ہو گئی نا. اب تو دیکھو ہر طرح بات، اب تو مسلمان ہو جاؤ نا، اب تو مسلمان ہو جاؤ. اسلام نے یہاں بھی تلوار نہیں اٹھائی، یہاں بھی زبردستی نہیں کی. کہا اب بتاؤ، کہاں ہم مان تو گئے کہ آپ صحیح ہیں، ہم مباہلہ بھی نہیں کرتے. اب صحیح ہے تو مان لو، اگر ہم ماننا نہیں چاہ رہے آپ کو، پھر ہم ایسے ہی اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے رہو، ٹھیک ہے رہو اپنے مذہب پر، نو پرابلم. لیکن یہ شرطیں ہیں اس لیے کہ تم اس ملک میں رہ رہے ہو. اور اس انداز سے ان کو رکھا کہ تمہارا جان و مال کی ذمہ داری حفاظت کی گورنمنٹ اسلامی حکومت کی ہے. اسلامی حکومت تمہاری حفاظت کرے گی. لیکن اگر کسی نے حملہ کیا، اگر کسی نے حملہ کیا، یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے. تب آپ ذرا دیکھیں، یہ اسلام ہے، دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے. میں بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان کیوں نہیں اس کو پیش کرتے. وائی تمہیں وہ جو جزیہ کی بات کرتے ہیں نا کہ تم ٹیکس دینا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تم جاؤ جزیہ دے دو، پیسفل تم رہو، اپنے مذہب پہ عمل کرو، جو تمہارا مذہب ہے تم کو روکیں گے نہیں. اور اگر کوئی حملہ کرتا ہے مسلمانوں پر، اس اسٹیٹ پر گورنمنٹ پہ حملہ کرتا ہے، اس حکومت پہ حملہ کرتا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، تم پر جہاد واجب نہیں ہے. جہاد مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر تمہاری حفاظت کریں. کس قانون میں اتنا پیس ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے اتنا زیادہ پیس اور عدل بتائیں دنیا کے کسی قانون میں جو اسلام نے پیش کیا. میں نے ہلکا سا آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نہیں کہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اسلام کے دفاع میں، اسلام کے ڈیفنس میں؟ کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ذکر صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر مباہلہ کا ذکر کریں گے، اس واقعے کا ذکر کریں گے تو ان کو علی کا نام لینا پڑے گا، فاطمہ کا نام لینا پڑے گا. اور کوئی وجہ ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب معصومہ کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا، بھائی بضعۃ منی کہا ہے اور سید مثال العالمین کہا ہے، اور ساری بات، ان ساری روایتوں کو ایک طرف، جب کبھی خواتین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی عظیم خواتین، کئی لسٹیں تو ایسی ہیں، میں اب آپ کو وقت نہیں لینا چاہتا اتنا زیادہ، لیکن آپ بھی کچھ جو ہے ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ کچھ لسٹیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جس میں جناب فاطمہ کا ذکر ہی نہیں، اور جن لسٹوں میں نام ہے بہت نیچے کہیں ایسے ہی ضمناً نام ہے، دوسری خواتین کو مقابلے پر لا کر اور ان کو عظمتیں دے کر. کیوں؟ صرف اس لیے کہ حقیقی اسلام لوگوں تک نہ پہنچ جائے. فاطمہ اسی لیے حقیقی اسلام کا چہرہ ہے. حقیقی اسلام جو مانتا ہے معیار فاطمہ کی ذات گرامی، جس نے فاطمہ کو مان لیا وہ حقیقی مسلم ہے. یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. تو اوورآل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ پر بس یہ ظلم ہوا جو ہم مصائب میں سنتے ہیں. حضرت زہرا کی سلسلے میں اوورآل وہ ظلم ہوا جو تمام اہل بیت پر ہوا. جو بھی شخصیت اہل بیت کی ہے، تاریخ آپ دیکھیں اس پہ، کیونکہ تاریخ کون لکھتا ہے؟ حکومت کے کارندے لکھتے ہیں. حکومت جس کے پاس ہوتی ہے وہ میڈیا ان کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہسٹری ان کے پاس تھی، میڈیا ان کے پاس تھا، قلم ان کے پاس تھا، مورخ ان کے پاس تھے، وہ جو چاہیں لکھیں. کتنی ذوات مقدسہ ہیں اسلام میں، اہل بیت میں، کہ جن کا آپ حضرت عباس سے کربلا کے علاوہ کوئی اور ذکر ملتا ہے؟ جس وقت علی نے کہا تھا کہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے، جب جیسے یہ بات کہی تھی نا، اسی وقت مورخ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا میں اس کا ہر لمحہ لکھوں گا، اس لیے کہ علی کی خاص تمنا ہے. وہ علی جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی. لکھا نہیں.
اب آپ تاریخ بھری پڑھی ہوئی دوسروں کے تذکروں سے، ایسے تذکرے جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے اور اسلام کا کوئی اس سے فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے جناب معصوم، جن کے ساتھ ظلم یہ بھی ہوا کہ ان کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ حد یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں، ابھی 2-3 سال پہلے کی، 2 سال پہلے کی، 3 بھی نہیں بلکہ 2 سال پورے بھی نہیں، خود آپ نے سنا کہ یہ جرأت ہوئی کہنے والے کی کہ فاطمہ نے فدق مانگ کر خطا کی تھی۔ سنا تھا نا، اس پر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، بات ہوئی، سب بات، لیکن یہ جرأت اور اس پر اصرار، یہ نہیں کہ اس نے پھر معافی، آج تک نہیں معافی مانگی، آج تک نہیں معافی مانگی، ابھی بھی اصرار ہے کہ نہیں غلطی پر وہ تھی۔ تو ضرورت کس بات کی میرے بھائی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ وہ اس فاطمہ، فاطمہ کون ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خطبہ فدق کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ خطبہ اتنا زبردست خطبہ ہے یہ، اور اس کو پڑھا کرے میرے بھائی، پڑھیے اس کو۔ میرا موضوع خطبہ فدق نہیں ہے، حالانکہ یہ خود موضوع ہو سکتا تھا بہت ہی اہم، لیکن ہم چونکہ خطبہ فدق کے کچھ پارٹس پر گفتگو کر چکے ہیں پہلے، اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہوں گے، وہ اسی ادارے کی مجلس سے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو دوسرے رخ سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اس خطبے کو پڑھا کریں، اس لیے کہ ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اس اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور حکم دیا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بتاؤ۔ ہاں بچوں کی بات ہے، بڑوں کو نہیں معلوم کہ وہ خطبہ ہے کیا۔ اس خطبے میں توحید و رسالت اور امامت اور قرآن اور ولایت اور احکام شریعت کا فلسفہ کمال کی پیک کے اوپر ہے وہ پیش کرنے کے بعد شہزادی آخر میں فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو، پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، اور میرے باپ محمد۔ اور جب رسول اللہ کا ذکر کیا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي محمد رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول، یعنی بتا دیا کہ وہ کلمہ جو میں پڑھ رہی ہوں وہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تم جتنا کہو گے اشہد ان محمد رسول اللہ کہو گے، میں جب کہوں گے اشہد ان ابی محمد رسول، میرے باپ اللہ کے رسول۔ اب ایک بات تو یہ ہوگی، اب دوسری بات یہ ہے کہ دین کی معرفت کیوں منحصر ہے حضرت زہرا کی ذات کو سمجھنے میں؟ یہ میرے تمام مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، بہت آرام سے میں بات کروں گا۔ اس لیے منحصر ہے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیں، اگر آپ کسی ایک شخصیت سے محبت کرتے ہیں، اس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ بھئی دیکھیں میں آپ سے تو مجھے بہت پیار ہے، مگر مجھے آپ کا جو ہاتھ ہے نا یہ نہیں اچھا لگتا، مجھے آپ کا کان برا لگتا ہے، مجھے آپ کی ناک اچھی نہیں لگتی، یہ آپ کی جو آنکھیں ہیں نا اچھی نہیں، ویسے آپ بہت اچھے ہیں، بہت آپ سے پیار کرتے ہیں، آنکھیں مجھے آپ کی اچھی نہیں لگتی، مجھے آپ کا فلاں جسم کا حصہ اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ اس سے پیار کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے۔ محبت میں تو آدمی دیکھتا ہے نہیں کہ کیا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول سے تو محبت کرتا ہوں لیکن جو جزء رسالت اس سے میں محبت نہیں کرتا، یا اس کی معرفت کو میں اہم نہیں سمجھتا، بھائی رسول اللہ نے کہا میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اب ایک بحث ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کہتے کہ بھئی یہ جو ہیں یہ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں یہ اپنی مجلسوں میں بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ فاطمہ جو ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہاں دوسری بحثیں چل پڑیں۔ میں نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی معتبر ترین کتابوں میں انکلوڈنگ بخاری اور مسلم اور جتنی بھی معتبر کتابیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ کچھ لوگ جگر کا ٹکڑا، جگر کا نہیں، میرا حصہ ہے، میرا پارٹ آف می، جو میں ہوں میرا حصہ ہے فاطمہ۔ ارے میرا حصہ ہے، می کون؟ یہ کون ہے؟ ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کا ذرا آپ ان کو ذرا بتائیں کون ہے، ان کا تعارف کرائیں، انٹروڈیوس کرائیں، کون ہے جو کہہ رہے ہیں میں؟ Who is saying me؟ وہ کون ہے؟ تو قرآن کیا کہے گا؟ وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے محمد، یہ بس رسول ہے، یہ صرف رسول ہے۔ جب یہ رسول ہے تو یہ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، اس کا مطلب فاطمہ رسالت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔
یہ تو سید الانبیاء. بھائی جب رسول افضل ہے تو جو رسول کا جز ہے وہ بھی افضل ہے کہ نہیں؟ یا آپ نے کہا کہ بھئی وہ یہ تو افضل ہے لیکن یہ افضل نہیں. ارے جو جز ہے، جز ہے رسالت. تو فضائل کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، امور کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی گئی، حقائق کو دبانے کی کوشش کی گئی. جنہیں اللہ نے سچا بنایا، معین کیا، اعلان کیا کہ یہ سچے ہیں، ان کے مقابلے پر خود اپنے بنائے ہوئے سچے لانے کی کوشش کی گئی. جب یہ سب کچھ ہوا تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جو معیار حق و باطل ہے ہم اس معیار کو سمجھ لیں کیا ہے. وہ ہے فاطمہ. نہ صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے فاطمہ، ضرورت اس بات کی کہ ہم دنیا کو سمجھائیں کہ ہو اس فاطمہ کون، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. تو میں ظاہر سی بات ہے یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے تاکہ پتہ چلے کہ جناب معصومہ کے پر کس طرح کے ظلم ہوئے ہیں. نہ صرف وہ ایک فزیکل ظلم جو ہوا وہی نہیں، یہ بھی ظلم ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. میں چیلنج کے ساتھ اس وقت اس ممبر سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی وہ مسلمان ہیں جو حضرت فاطمہ کو وہ مقام جو اللہ اور رسول نے دیا ہے اس کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہ جب کبھی فاطمہ آتی تھیں تو رسول کائنات سرقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ یس اور نو؟ تو ہر شخص کہے گا یس، نو ڈاؤٹ. جب وہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے. نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا. قام الیہا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کھڑے ہو کے ان کی طرف آگے بڑھتے تھے. اتنا احترام، کھڑے ہوئے آگے بڑھے ان کے استقبال میں. ورحبها، ویلکم کرتے تھے. وقبل یدیہا، بہت بڑی بات ہے، ان کے ہاتھوں کو چومتے. آپ کس کے ہاتھ چومتے ہیں؟ جو آپ سے بڑا ہے اس کے ہاتھ چومتے ہیں. رسول اس کے ہاتھ چومیں جو ان سے چھوٹی ہیں، بلا شبہ بچی کے ہاتھ چومیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ چومیں. وہ اجلسہا فی مکان، اور اپنی جگہ بٹھا دیتے. میرا مقصد ابھی یہ حدیث پیش کرنا یا اس کی تشریح کرنا نہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے، عالم اسلام سے، علماء سے، یہ بتاؤ کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، جو رسول کریں اسی کو تو سنت کہتے ہیں نا. تو اگر وہ اپنی بیٹی کا اس طرح استقبال کر رہے تھے اور جب بیٹی آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو تمہاری بیٹی جب آئے تو کھڑے ہو جائے کرو. کھڑے ہوتے ہو، کوئی عالم کھڑا ہوتا ہے، کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، بہت عظمت ہے بیٹی پہ، بہت پیار کرنے کا حکم ہے بیٹی سے، عزت کیجئے، احترام کیجئے، پیار کیجئے، سب کچھ کیجئے. لیکن کیا یہ حکم ہے مستحب یا واجب یا کسی طرح بھی کہ کوئی شخص بیٹی جب آئے تو کھڑا ہو جائے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ جب رسول کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے لیے تو تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کے لیے؟ سنت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کا سنت نہیں بنا؟ کا سنت کیوں نہیں بنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت یہ نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو. سنت یہ ہے کہ ہر مسلمان فاطمہ کے نام پر کھڑا ہو. جب فاطمہ کا ذکر ہو تو احترام کرے، جب فاطمہ کی بات آئے تو احترام کرے. فاطمہ کی عزت کرنا سنت ہے، بیٹی کی عزت کرنا سنت نہیں ہے. اتنی سمپل اور آبویس باتیں بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کہوں؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، آیت مبارکہ کا میں نے حوالہ دیا، میں نے تو آیت پڑھی بھی نہیں آپ کے سامنے، مگر چونکہ آپ کو سب کو یاد ہے، میں تو ایک کوسچن کریٹ وہاں کیا تھا کہ کیوں نہیں مباہلہ کا ذکر کرتے جبکہ اسلام کو ضرورت ہے آج کہ آپ مباہلہ کی بات کریں. اسلام کے دفاع کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے سامنے بتائیں کہ اسلام کتنا پیسفل نہیں کرتے. تو حضرت فاطمہ کے بارے میں آیت تطہیر ہے، سورہ کوثر ہے اور سورہ دہر ہے. یہ تو وہ آیات ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے. اب وقت ختم ہو گیا میرا، میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا ابتدائی منظر میں تاکہ ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں. ہم خود جناب معصومہ کو اور سمجھیں، ان کی تعلیمات پر
غور کریں ان کا خطبہ جو ہے خطبہ فجر اس کا مطالعہ کریں, ضروری سمجھ کر مطالعہ کریں. وہ بہت ہائی لیول کا خطبہ ہے, بہت ہی ہائی اس کی الیکوینس ہے. ہو سکتا سمجھ میں نہ آئے تو تشریحات میں جائیے, علماء کی وہ تقاریر جو اس کے سلسلے میں ہیں, یا وہ کتابیں جو اس کو دسیوں جلدیں لکھی گئی صرف ایک خطبے کے اوپر. کمال کا خطبہ ہے, معجزہ ہے, اس کو آپ پڑھو, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. لیکن صرف اتنا کہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ خطبہ ان کا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ بھائی وہ 18 سال کی تھی اور یہ خطبہ علم و بلاغت و بیان کے انتہائی اعلیٰ پیک پر ہے, اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں جا کر ایک 18 سال کی خاتون, وہ بھی اتنی مشکلات و مصیبت میں جو گرفتار ہو, وہ ایسا خطبہ کہے, یہ بڑا بعید نظر آتا ہے. اس کا جواب میں صرف ایک دوں گا, باقی انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جب کبھی ذکر آئے گا تو بات ہوگا. وقت ختم ہو گیا. دیکھیں کچھ چیزیں بڑی آبویس ہوتی ہیں. اللہ نے علم کچھ لوگوں کو دیا ہے اپنی طرف سے, اسے کہتے ہیں علم لدنی. یہ جو لفظ لدنی آپ سنتے ہیں نا, یہ بھی اصل میں قرآنی ٹرم ہے جو سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں آپ کو مل جائے گی. کچھ ریفرنس دے رہا ہوں قرآن کے, آپ جا کے دیکھ لیجیے. حضرت خضر کے لیے ان کے پاس اللہ نے اولو العزم پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے سوال کرو. وہ خضر, ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ خضر کو مت سمجھنا کہ میں نے اولو العزم پیغمبر کو کسی ایسے عام انسان کے پاس بھیج دیا تھا. علمناہ من لدنا علما, ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم دیا تھا. یعنی علم دو طرح کے, ایک وہ علم ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں, ایک وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے. معصومین معصوم ہوتے ہی اس لیے کہ ان کو علم خدا کی طرف سے ملتا ہے, خدا کی طرف سے ان کو علم ملتا ہے, براہ راست ان کو نالج دی جاتی ہے, اور اسی بنا پر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ انتخاب اس لیے کرتا ہے کہ علم اللہ نے دیا, انہوں نے جا کر کسی سے حاصل نہیں کیا. تو سورہ بقرہ کا جلدی سے حوالہ دے کر, وہ بہت ہی مشہور آیت کہ جب فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ان کو بنائے گا, اب وہاں کنفیوژن ہوتا ہے, اتنے سوال ہوتے ہیں لیکن آپ کہیں مطمئن نہیں ہو پاتے جواب سے. لیکن سنیے کہ بھئی اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے, آدم کو, پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, یا اللہ ہم تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہمیں تو اتنے معلوم جتنا تو نے ہم کو بتایا. اب آپ جا کے تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں, ہزاروں سوال خود آپ کے ذہن میں کے بار آئے ہوں گے, 10 جواب لوگوں نے آپ کو دیے ہوں گے. اس سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دو لوگوں کا ایگزام ہو رہا ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے, ایک کو بتا دیا گیا, ایک کو نہیں بتایا ٹیچر نے, اور ایگزام دونوں سے اسی بات کا لیا جا رہا ہے جو ایک کو بتا دی گئی ہے, ایک کو نہیں بتائی گئی ہے. یہ فیئر ہے؟ اب اس کے بہت سے جوابات لوگ دیتے ہیں, لیکن میں بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں آج. قرآن جو ہے نا بہت ہی واضح ہے, اگر انسان تھوڑا سا توجہ کرے, غور کرے, تو قرآن ہی میں آپ کو جواب مل جائے. علم آدم الاسماء کلھا, جب انہوں نے کہا کہ کیا اس کو بنائے گا خلیفہ, تو خدا ایک معیار دینا چاہ رہا تھا کہ خلیفہ کون بن سکتا ہے, خلیفہ کس کو بنایا جائے گا, آئندہ بھی خلیفہ کون بنے گا میرا. تم اپنا خلیفہ چاہے جس کو بنا لو, میرا خلیفہ بنانے کا تمہیں حق نہیں ہے. اپنا خلیفہ میں خود بناؤں گا. یا اللہ تو کیسے بنائے گا؟ کہ اس کو بناؤں گا. دیکھو یہاں میں تم کو بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا ان کو بنائے گا, تو میں نے ان کو کیا جواب دیا, وہی تم کو جواب دے رہا ہوں. اصل میں خدا امتحان نہیں لے رہا تھا دونوں کا, خدا فرشتوں کو جواب دے رہا تھا, جواب کھل کے دے رہا تھا, واضح. علم آدم الاسماء, آدم کو تمام اسماء سکھا دیے, فرشتوں کو نہیں سکھایا. ان کو علم دے دیا, ان کو نہیں دیا. کہا اچھا چلو اب میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں, بتاؤ یہ نام. آدم نے بتا دیا اس لیے کہ ان کو بتا دیا تھا, فرشتوں نے نہیں بتایا اس لیے کہ ان کو نہیں بتایا تھا. آپ کہیں گے فیر, ارے یہی تو فیر ہے, ان کو بتانا یہ تھا کہ بھئی میں نے اس کو اپنی طرف سے علم دیا ہے, تم کو نہیں دیا, تم کیسے خلیفہ بن سکتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تم فرشتوں تم کہاں سے خلافت کے حقدار بن جاؤ گے جبکہ ہم نے تم کو وہ علم نہیں دیا جو ہم نے آدم کو دیا ہے. ہم جب علم دیتے ہیں, جس کو علم دیتے ہیں اسی کو خلیفہ بناتے ہیں.
منصب ملتا ہے وہی معصوم ہوتا ہے، وہیں پر عصمت آتی ہے اللہ کی طرف سے علم. تو فرشتوں حالانکہ وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں بلا شبہ، لیکن خلافت کے حقدار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو وہ علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوا جو آدم کو عطا ہوا. یہ تو سامنے کی بات. آپ تفسیروں میں تعویلوں میں کیوں پریشان ہو کر ادھر ادھر جاتے ہیں؟ بات سمپل سی ہے بھئی آدم کو ہم نے علم دیا، تم کو نہیں دیا، اب بتاؤ تم ہو خلیفہ؟ چلو بتاؤ، اگر تم خلیفہ ہو تو انعام بتاؤ. کہ ہم کو تو نہیں پتا، ہم تو اتنا ہی پتا جتنا بتایا، تو بس جتنا بتایا تو پھر تم اتنا ہی رہو جتنا تم کو ہم نے بتایا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ان کو ہم نے بتا دیا اس لیے ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا. تو جہاں علم ہوتا ہے. اب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کا علم قرآن سے ثابت ہے اور ان کا علم رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، اور ان کا علم پھر آپ کے سامنے اگر خطبہ فجر کی صورت میں آ رہا ہے تو آپ کو حیرت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کہا نہیں یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اس کا معیار بلند ہے، تو سن لو ہم بھی تم کو اپنا معیار بتا دیں. قرآن کا تو بتا دیا نا، اپنا بتا دیں. ہمارا معیار میرا بھائی یہ ہے کہ جناب معصومہ علی کی کفو ہیں، علی فاطمہ کے کفو ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں تمام صفات میں. اگر تمہیں شک ہو کہ یہ خطبہ فاطمہ کا ہے کہ نہیں تو اس کو نہج البلاغہ میں کے پہلو میں رکھ کے دیکھ لو. اگر نہج البلاغہ کے معیار پر پورا اتر جائے تو فاطمہ کا ہے، وہ تو نہیں ہے. اور اس میں ہر طرح کا، اس خطبے میں ہر طرح کی ہر پہلو سے بات کی ہے شہزادی نے. بس مثلا یہ جملہ، اس جملے کے کتنے پہلو نکلتے ہیں. آپ اس کو چاہے فضائل میں لے لیں اور چاہے آپ اس کو غور کر کے بس زندگی بھر ہوتے رہیں. ایک لفظ کافی ہے سب. کیا؟ اس کو میں نے 2 بار دہرایا، تیسری بار پھر کہ اعلم انی فاطمہ، پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں. میں وہی ہوں جس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے میرے باپ تمہارے سامنے. تم دیکھتے تھے کہ جب نبی آتے تھے کیسے کھڑے ہو جاتے تھے. میں وہی ہوں کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت اللہ. میرے گھر پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. میں وہی ہوں، مجھے سلام کرتے تھے. میں ہوں، مجھے فاطمہ کہتے. کیا عجب جملہ ہے یہ. فضائل میں سوچیں تو میں فاطمہ ہوں، مصائب کی طرف جائیں تو تم جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو میں وہ فاطمہ ہوں، جس کے گھر کو تم نے جلایا ہے وہ میں فاطمہ ہوں، جس کے حق کو تم نے چھینا ہے وہ فاطمہ ہوں. نبی تو کھڑے ہو جائیں جب فاطمہ آئے، اور جب فاطمہ دربار میں جائیں تو کھڑی رہے اور امت بیٹھی رہے. اللہ اکبر، کیا ظلم ہے اس بی بی پر. کون ہے یہ بی بی؟ کیا ہے مقام اس کا؟ کیسا ہے یہ دروازہ؟ کیسا ہے یہ در؟ نہ صرف نبی آتے تھے تو سلام کرتے تھے، یہاں فرشتہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. جبرائیل بھی آتے ہیں تو پہلے اجازت لیتے ہیں. جبرائیل ملک الموت بھی آتے ہیں تو پرمیشن لے کر آتے ہیں. یہ تو ہوا تھا نا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی اور بار بار کھٹکھٹاتا ہے، اور بی بی منع کرتی ہے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، اور وہ پلٹ جاتا ہے. وہ کبھی کسی کے کہنے سے نہیں پلٹتا. سلیمان پیغمبر نے بھی کہہ دیا تو نہیں پلٹا تھا. وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ پلٹتا نہیں ہے. لیکن فاطمہ نے اجازت نہیں دی تو اندر داخل نہیں ہوا، مگر حکم خدا تھا، اس کو پھر آنا تھا. تیسری مرتبہ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب شہزادی کچھ نہیں کہہ سکی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آئے، پیغمبر کے چہرے اتھر پر ٹپکے. پیغمبر نے آنکھیں کھولی. بیٹا کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا بابا کوئی بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کہا فاطمہ آنے دو، یہ صرف تمہارا گھر ہے، جہاں یہ فرشتہ کھڑے ہو کر اجازت مانگتا ہے اندر داخل ہونے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں. میں کہوں گا مولا آپ فاطمہ کو یہ بتا دیں
وہ فاطمہ کہ جو دروازہ زور سے کوئی کھٹکھٹا دے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس بی بی پر جب کوئی دروازہ گرانے لگے گا تو کیا ہوگا؟ اس دروازے پر جب کوئی آ کر کہے گا میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ دروازہ جب جلنے لگے گا تو فاطمہ کیا کہے گی؟ جناب معصومہ نے جب آ کر کہا گیا کہ کھولو دروازہ ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، تو شہزادی دروازے کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر آئیں، لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کیوں آئیں، یہ سوچ کر آئیں کہ یہ امت محمدی ہے نا، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے، میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ ہیں، اور بابا کو انتقال ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، مجھے سب جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ دروازے میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں کچھ کہوں گی، میرا احترام کر کے واپس چلے جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان ہیں۔ شاید اس لیے فاطمہ خود آ گئی، آ کر کہا تم کس گھر کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے، تمہارے نبی کی بیٹی، کیا تم فاطمہ کو بھول گئے؟ میں فاطمہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ فاطمہ ہیں، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ خدا کی قسم عجیب بات ہے، دیکھیں مظلومیت کس انداز سے واضح کی ہے اماموں نے، معصومین نے۔ یہاں جیسے ہی یہ کہا کہ ہمیں پرواہ نہیں کہ آپ فاطمہ ہیں، تو شہزادے سمجھ گئے کہ وہ مسلمان نہیں جس کو میں مسلمان سمجھوں، یہ پیغمبر کی کوئی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کو اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ایک جملہ کہا ہے، میں بہت سوچتا رہا کہ وہ جملہ کیوں کہا تھا، پھر سمجھ میں آیا کہ شہزادی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس گھر کا احترام نہیں کرتے تو تم میں کچھ انسانیت تو ہوگی، تم انسان تو ہوگے، اس لیے کیا فرمایا کہ تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسین ہے۔ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو؟ بچوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ بچوں کا نام سن کر اگر کوئی انسان بھی ہوتا ہے، مذہب و ملت کیوں، مذہب ملت کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ چھوڑ دیتا کہ نہیں بچے، بچوں کو کچھ مت کرو۔ اس گھر کو آگ جہاں حسن و حسین ہیں، اس گھر کو کہا ہوا این جواب آتا ہوا کرے حسن و حسین۔ عزادارو، یہ ابتدا ہے، فضا، یہ اہل بیت پر مصاف کی ابتدا ہے، یہی وہ سلسلہ ہے۔ ہاں دروازہ گرایا گیا، نہ اسلام کی پرواہ کی گئی، نہ بچوں کی پرواہ کی گئی۔ اب سمجھے کہ حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں لے کر گئے تھے؟ حسین اس لیے لے کر گئے تھے، علی اکبر کو بھی لے کر گئے، علی اصغر کو بھی لے کر گئے، کہا کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو اکبر کا چہرہ دیکھ کر اتحاد رک جائیں گے۔ یہ کہہ کے کہ ہم شبیہ رسول پر ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہم شبیہ رسول پر حملہ کیسے کریں؟ اچھا اگر یہ مسلمان نہیں ہے، ان میں ذرا بھی انسانیت ہے تو میں جب اصغر کو بلند کروں گا ہاتھوں پر اور کہوں کہ کوئی اس کو پانی پلا دے، ان میں کوئی انسان نکل کر آ جائے گا، اس بچے کو پانی پلا دے گا۔ مگر نہ وہاں کوئی مسلمان تھا، نہ وہاں کوئی انسان تھا، اور اس لیے اپنے بعد بھی یہی دو علامتیں چھوڑ کر گئے۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو نبی کی نواسیوں پر ظلم نہیں کرے گا، اپنے نبی کی نواسیوں کو قید نہیں کرے گا، اور اگر یہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، انسانیت ہوگی تو ننھی سی بچوں کو تماچے نہیں ماریں گے، مگر سمیہ سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ سکینہ تڑپ تڑپ کے آواز دیتی تھی، ارے جو ظلم فاطمہ پر ہوا اس کا سلسلہ سکینہ تک رہا، آج تک جنت البقیع گواہ ہے اہل بیت کی مظلومیت کا سلسلہ جو سیعلم الذین ظلموا یم منقلب ینقلبون۔ پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز کا اہل بیت سے انفراد کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امان اور سکون کرامت فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ایام فاطمیہ میں ہمیں اپنے فرائض کو انجام دینے کی توفیق کرامت فرما، عرفان حضرت زہرا ہمارے دلوں میں اس کا اضافہ فرما، ان کی سیرت، ان کے کردار پر ہم پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما۔ اس ادارے پر، اس ادارے کی مدد کرنے والوں پر، اس کی
خدمت کرنے والوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن انصار میں داخل شامل فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، تو مومنین پریشان ان کی پریشانی دور، ماتم حسن